میں ایسے بہت ساری میڈیا حضرات کو جانتا ہوں کہ اب ان کی فیملیز کے اندر جو ان کے حالات ہیں ان کی صحتوں کے حوالے سے وہ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک ایسی اماؤنٹ اناؤنس کریں جس کی وجہ سے میں ان ایتھلیٹس اور ان میڈیا کے لوگوں کو سپورٹ کر سکوں, ان کی فیملیز کا خیال رکھ سکوں. تو اس کے لیے میری آپ سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے. اور ساتھ میں مجھے بھی موقع ملا ہے دوسرا سیزن, یہ مجھے ریٹائر ہونے نہیں دے رہے, میں ریٹائر ہونا چاہ رہا ہوں, لیکن تھینک یو سو مچ کہ مجھے آپ لوگوں نے دوبارہ اپرچونٹی دی. کشمیر ایز یوزول میرے خیال میں ہم سب کے دل کے بہت قریب ہے, اور لاسٹ سیزن جو تھا وہ بہت ہی زبردست تھا. ہرشل گبس کو بلایا تھا, ہرشل گبس اس طرح آیا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی فیسٹیول ٹائپ کی کرکٹ ہے, میچز ہے. جب اس نے میچز دیکھے اس نے کہا نہیں بھائی اتنی اچھی کرکٹ کے لیے تو میں نہیں آیا ہوا تھا, میں تو تیاری کر کے ہی نہیں آیا ہوا تھا. تو کرکٹ بڑی زبردست رہی ہے, بہت سارے پلیئروں کو بہت اچھا چانس ملا, بڑا زبردست چانس ملا, کچھ نئے چہرے سامنے نظر آئے. اسی کرکٹ کی وجہ سے پی ایس ایل کے اندر بھی وہ چہرے ہمیں نظر آئے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھی وہ چہرے ہمیں نظر آئیں گے. تو تھینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کے آنے کا, اور سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے ساتھ خیر خیریت کے ساتھ کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ برانڈ ایمبیسڈر کشمیر پریمیئر لیگ صاحبزادہ شاہد خان آفریدی صاحب. اور اب سائننگ سیرمنی ہوگی یہاں پر, جہاں پریزیڈنٹ کے پی ایل عارف ملک صاحب اور برانڈ ایمبیسڈر کے پی ایل صاحبزادہ شاہد خان آفریدی صاحب سائن کر رہے ہیں. اور اس کے بعد شاہد خان آفریدی ہمارے لالا برانڈ ایمبیسڈر ہوں گے کشمیر پریمیئر لیگ کے. ویسے لالا جب بھی میدان میں اتریں پڑوسی ملک لال پیلے ہو جاتے ہیں, وہاں جتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہی صورتحال ہوگی. یہ سائننگ سیرمنی. آپ کی بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. لالا بیکم دی برانڈ ایمبیسڈر آف کشمیر پریمیئر لیگ. گریٹ لالا. اور اب شرٹس پیش کی جائیں گی کشمیر پریمیئر لیگ کی. عارف ملک صاحب برانڈ ایمبیسڈر کشمیر پریمیئر لیگ صاحبزادہ شاہد خان آفریدی صاحب کو شرٹ پیش کر رہے ہیں. بہت ساری تالیاں. کوٹلی لائنز فرنچائز ہے, ون آف دی بیسٹ فرنچائز آف کشمیر پریمیئر لیگ. خالد ضیاء صاحب کو آنر ہیں, فیصل ندیم صاحب آنر ہیں, جو برانڈ ایمبیسڈر شاہد خان آفریدی صاحب کو سوینئر پیش کر رہے ہیں کوٹلی لائنز کی جانب سے. اور جیسے ابھی لالا نے بھی بات کہی کہ کشمیر پریمیئر لیگ ایک کاز دکھائی دیتا ہے پیچھے, تو ہمارے تمام صحافیوں آپ کے سوالات کی باری آ رہی ہے. کاز ذہن میں عارف بھائی اور لالا آپ کے ساتھ موجود ہیں. یہ مائک تھوڑا سا لالا کے قریب کر دیجیے گا. تھینک یو. ون بائی ون مزمل آپ اسٹارٹ کریں, مزمل کو دیجیے گا ذرا. ثاقب بھائی قریب کر لیں. السلام علیکم آفریدی. مزمل جیو سے تعلق ہے میرا سوال یہ ہے, پچھلی دفعہ جیسے عارف بھائی نے بات کی کہ بی سی سی آئی نے مارکیٹنگ فری مارکیٹنگ کی, لیکن اس سے کافی ڈسٹربینس بھی ہوئی, کافی آپ لوگوں کو بھی پرابلم ہوا. بات ویسے لائٹر سائڈ پہ نہیں وہ, لیکن آپ بینگ اے وائس آف کرکٹ اور پاکستان کی آپ پہچان ہے, تو بی سی سی آئی کو خاص کر کے انڈین عوام کو کے پی ایل کے سیزن 2 کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گے اور کچھ کہنا چاہیں گے کہ جو پچھلی بار کیا تھا وہ ایٹ لیسٹ یہاں نہ کریں اور کرکٹ کو ہونے دیں ایٹ لیسٹ. ان کو یہی میسج ہے کہ سیزن 2 ہونے جا رہا ہے. جی بتائیے گا. جی حذیفہ. اچھا عارف ملک صاحب آپ سے سوال ہے, بہت انسرٹینٹی تھی جو ساری سچویشن تھی, پلیئرس کے بھی کچھ شکوے تھے کہ کلیئرنس نہیں ہوئی, کیونکہ ظاہر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کھلاڑی کھیلتے ہی اس کے لیے, آپ کو حالات کا پتہ ہے آج کل. تو اب نیکسٹ جو سیزن ہوگا اس کی کیا آپ لوگوں نے ایک وے فارورڈ بنایا ہے کہ اسی وقت ان کی کلیئرنس ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ آپ کی خبر کیا ہے, کلیئرنس ہو چکی ہے؟
آپ کے ہی میڈیا مینیجر نے کہا تھا کہ ہو گئی ہے، اب بہتر آپ ہی جانتے ہیں. تو کھلاڑیوں کے حوالے سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے حالات کیسے ہیں، تو اس سیزن میں یہی ہو جائے گا یا پھر اس کو بھی اگلے سیزن تک ڈیلے کریں دیکھیے گے؟ میں تھوڑا سا نا، چونکہ جو اناگرل سیزن تھا اس میں اتنی لبرٹی آپ میڈیا پرسنز یا کھلاڑی ہمیں دے سکتے ہیں کہ مسائل تھے بہت سارے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ سارے کے سارے مسائل اوور کم کیے. پینڈنگ جو جتنی بھی پیمنٹس تھیں وہ ہم نے دیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا تھا کہ جو ٹائٹل اسپانسر تھا وہ ڈیفالٹ کر گیا. اس ٹائٹل اسپانسر کی وجہ سے دیکھیں کمرشل نمبرز جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی لیگ کے، سو اس کی وجہ سے مشکلات آئیں، بٹ وی آر ڈن. اور سیزن 2 کے اندر ہم نے بہت اسٹرکٹ پالیسی بنائی ہے. یہ باقی فرینچائزز تو نہیں آ سکے، یہ 2 فرینچائزز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے اندر جو ہی ٹورنامنٹ ختم ہوتا ہے، ٹورنامنٹ ختم ہو رہے ود ان ویک 10 days سارے پلیئرز کی پیمنٹس جو ریسٹ آف پیمنٹ ہوگی وہ پے آف ہو جائے گی، اور 25% پیمنٹ ان کی رہ جائے گی. 75% بفور دا ٹورنامنٹ یا ڈیورنگ ٹورنامنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. سو اس پہ ہم نے ایک بڑا اسٹرانگ سٹینس لیا ہے. عمران پلیز. عمران جی عارف بھائی، عمران صدیق فرام ڈان نیوز. ایل پی ایل بھی ہو رہی ہے اس کے پی ایل سیزن کے دوران، تو پاکستان کے بہت سارے پلیئر سری لنکا بھی کھیلنے جائیں گے، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی؟ اور آپ نے شروع میں کہا تھا کہ وراٹ کوہلی کو بھی آپ انویٹیشن دیں گے، تو اس کا کیا ہوا؟ اور شاہد بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائر نہیں ہونے دے رہے، آپ ریٹائر ہونا کیوں چاہ رہے ہیں؟ یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں ان سے ابھی بھی آپ زیادہ فٹ لگ رہے ہیں. اندر کا حال تو میں ہی جانتا ہوں. ہر چیز کی اپنی ایک ایج ہوتی ہے، بس انجوائے کر رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ایز اے مینٹور یہ ہے کہ اس میں نئے لڑکے آئیں گے، نئے لڑکے ڈریسنگ روم شیئر کریں گے. انڈر 19 میں سے بھی لڑکے ہوں گے، کشمیر کے لوکل لڑکے بھی ہوں گے. اچھا لگتا ہے مجھے اس لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ ہمیشہ میں کوچنگ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں. اپنا ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کرنا اچھا لگتا ہے. جس طرح میں نے پہلے ہی کہا کہ نیشنل ٹیم میں مین مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کوچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. کوچنگ کی ضرورت آپ کو ہمیشہ گراس روٹ لیول یا اے ٹیم تک ہوتی ہے. اچھا، آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ایل پی ایل کے حوالے سے. میں بائی دا وے جو لاسٹ ایل پی ایل ہوئی تھی اتفاقاً آئی واز ان کولمبو. میں کچھ میچز بھی وہاں پہ دیکھے، اور وہاں کے سی ای او سے، ان کے مینجمنٹ سے ملاقات بھی ہوئی. وہ ادر دین دس کے پی ایل تھا. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے کوئی 3 سے 4 پلیئرز ایل پی ایل میں جا رہے ہیں. وہ لسٹ بھی آ گئی ہے میرے پاس، اور جو پلیئر پرس ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی کہ کتنا پلیئر پرس ہے. اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ آپ ٹھیک ہے کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کشمیر کو چھوڑ کے آپ شری لنکا کیسے جا سکیں گے؟ دس از اے بگ کویشچن فار دوز کرکٹرز جو جانے کا پلان کرے. ویسے اس میں سے 2-3 لوگ آلریڈی ڈراپ کر چکے ہیں اپنے آپ کو، وہاں سے پل آؤٹ کر چکے ہیں، وہ نہیں جا رہے. سو میرا خیال ہے کہ جو نیشنل ڈیوٹی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کرکٹ جب کہیں ہو رہی ہے یا ایون پی ایس ایل ہو رہا ہے، دیٹ از دا نیشنل ڈیوٹی. سو کشمیر کی نیشنل ڈیوٹی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ اگر آپ کو پلیئر پرس بھی اتنا مل رہا ہے اور اس کے باوجود آپ یہاں سے چھوڑ کے آپ جائیں گے شری لنکا تو بڑا مشکل ہوگا. باقی آپ ان سے خود پوچھ لیجیے گا. ملک صاحب یا کوہلی، دیکھیں ایک اینکر کا سوال تھا ڈان پہ، بلکہ اس میں بات ہو رہی تھی کہ سوال یہ تھا کہ جی آپ کو جو لاسٹ ٹائم مشکلات ہوئیں تو اس دفعہ کی کیا سچویشن ہوگی. تو میرا بڑا ایک سمپل سا ایک جواب تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ وراٹ کو بھی آ کے دکھائیں ادھر ہاؤ پیسفل از مظفر آباد. تو میرا تو یہ کانسیپٹ تھا. اوبیسلی اگر بی سی سی آئی ان کو پرمیشن دے سکتا ہے تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جو میسج آف لو اینڈ پیس ہے ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں پاکستانی سائڈ آف کشمیر از سو پیسفل کہ اتنی بڑی لیگ پاسبل ہو گئی ہے. میں تو لاسٹ ٹائم بھی کہہ رہا تھا کہ سری نگر میں اگر آپ کو لیگ کروانی ہے تو یہاں کی جو فیزیبلٹی پلانز ہیں، یہاں کے جو ہمارے چیلنجز تھے وہ ہم سے آپ سے شیئر کر سکتے ہیں. ہیو اے لیگ ان سری نگر. ملک صاحب، اصغر عظیم جی ٹی وی. پی سی بی نے جو این او سی دی ہے اس حوالے سے کچھ اصلاحات یہ ہیں کہ جو سینٹرل کانٹریکٹ کے پلیئر ہیں وہ شاید اس بار آپ کو دستیاب نہیں ہوں گے. کیا اوریجنل صورتحال کیا ہے؟ چونکہ آپ کے فرنچائز کا ایک کپتان بھی سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل ہے. دیکھیں سینٹرل کانٹریکٹ میں جو این او سی کی جو ڈیٹیل ڈاکیومنٹ ہے اس کے مطابق بڑی کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو کانٹریکٹڈ پلیئر ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی اپلائی کریں گے پی سی بی کو، اور پی سی بی نے آف کورس ورک لوڈ مینجمنٹ اس کی دیکھنی ہے. اس وقت ہمیں 16 پلیئرز دستیاب نہیں ہوں گے وائٹ بال ون ڈیئرز کے. وہ جو 16 پلیئرز دستیاب نہیں ہیں اس کے علاوہ آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم کہ اگر یہاں پہ باقی پلیئرز موجود ہیں پاکستان کے اندر
اور وہ کشمیر میں جا کے اگر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یا جس کاز کی ہم بات کر رہے ہیں, نیریٹو کی بات کر رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی اس میں ایشو ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. ہمارے این او سی پہ لکھا ہوا ہے دے کین پلے, لیکن سبجیکٹ ٹو دا اپروول آف پی سی بی. عباد. شاہد بھائی, آزادی کشمیر کی آپ بہت بات کرتے رہتے ہیں, جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں آپ کو بہت پسند بھی کیا جاتا ہے, فالو بھی کیا جاتا ہے, اور وہاں کے جو لڑکے ہیں خاص طور پہ ینگسٹرز وہ بھی کھیلنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, کیا میسج دیں گے ان کو, کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ مجھے تو نہیں پتا کہ کتنا انتظار کرنا پڑے گا ان کو, لیکن ان کے ساتھ کافی میسیجز میرے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, ان سے بات ہوتی ہے میری, بہت ساری کالز آتی ہیں مجھے وہاں سے, بہت زیادہ پیار دکھاتے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ان کو آزادی جس کے وہ مستحق ہیں وہ ان کو حاصل ہو, اور کیونکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ان سب نے, اور ہم اپنی پرفارمنسز سے یا ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کر کے ان کو یہی خوشیاں دے سکتے ہیں فی الحال. باقی پولیٹیکل چیزیں ہیں وہ وہی بہتر جانتے ہیں. شعیب جٹ صاحب. السلام علیکم. شاہد, آپ سے بھی سوال ہے, عارف بھائی سے بھی اس سے کنیکٹ کر دوں گا. شاہد, ابھی آپ نے لاہور میں غالباً میڈیا ٹاک کی تھی, آپ نے اس میں کہا تھا کہ سینٹرل کانٹریکٹ جو ہے وہ پلیئرس کے ساتھ زیادتی کی گئی, تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں آن ریکارڈ نہیں ہوتی ویسے ہوتی ہے. ایل پی ایل کے لیے اگر پلیئرز الاؤ کیے جائیں اور کے پی ایل کے لیے ان سے ایکسکیوزز کی جائیں کہ ورک لوڈ, ایل پی ایل کے لیے ورک لوڈ نہیں ہوگا, کے پی ایل کے لیے ورک لوڈ ہو جائے گا, تو آپ چاہتے ہیں کہ کے پی ایل اگر ایک کاز ہے, پوری نیشن اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے, تو پاکستان اپنے پلیئرز کو کہے, شاہین شاہ افریدی آپ کی بات ٹالتے نہیں ہیں, ریاض افریدی بھی نظر آ رہے ہیں اس لیگ میں, تو ایک آدھے میچ میں شاہین شاہ افریدی نظر آئیں گے, کیونکہ جس طرح آپ کی فین فالوئنگ ہے اس طرح شاہین کی بھی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے, تو وہ وہاں پہ نظر آئیں. ارے بھائی, آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ ڈیجیٹل نمبرز بہت زیادہ ہیں, تو اس کے پی ایل کو انڈیا میں بھی بہت بڑی تعداد میں دیکھا جاتا ہے, لوگ کھل کے دیکھتے ہیں, چھپ کے دیکھتے ہیں, بڑی اسکرینوں پہ وہاں دیکھتے ہیں, کس طرح کی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں میں رسپونڈ کر دیتا ہوں. ہاں نہیں, وہ شاید بھائی تو شاید ہی مشاہدہ میں باؤنسر ماروں جٹ کو نا بریکنگ چاہیے ہوتی ہے. اچھا, اس میں بیسکلی یہ کہ اس کی جو سوری سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں, انڈیا میں وہ دیکھے جو لاسٹ ٹائم جو نمبرز تھے ہمارے نمبرز میں سے 7 to 8% نمبرز انڈیا میں دیکھے گئے ہیں. دیکھیں, آپ نہیں روک سکتے, اس وقت ڈیجیٹل کا دور ہے, آپ کسی کو کیسے روک سکتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے؟ اس وقت جو سچویشن آکوپائڈ کشمیر میں چل رہی ہے, وہ سچویشن وہاں پہ کبھی انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے, کبھی آپ کے ٹیلی فون کالز بند کر دی جاتی ہیں, کبھی موبائل فون آف ہو جاتے ہیں. سو اس کے باوجود لوگوں نے وہاں پہ کے پی ایل کو دیکھا, اور کے پی ایل کے جو ویوز, آپ کو ڈیجیٹل ویوز چھپ نہیں سکتے, وہ آپ کے گوگل انالیٹکس میں آپ کے سارے وہ ویوز آ جاتے ہیں. سو لوگوں نے چھپ کے دیکھا یا جیسے بھی دیکھا, باٹم لائن یہ ہے کہ بھارت میں کافی زیادہ حد تک کشمیر پریمیئر لیگ کو دیکھا گیا ہے ڈیجیٹلی. آف کورس ویسے تو ٹیلی وائز تو نہیں وہاں پہ ہو سکتا, تو اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نمبرز ڈبل ٹرپل ہوں گے وہ نمبرز. جاوید اقبال. ایک منٹ. جہاں تک جٹ آپ کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر لیگ سب سے امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کیا ایسی کمٹمنٹ پہلے کی تھی, کشمیر لیگ سے پہلے کی ہے؟ اگر کمٹمنٹ کی ہے وہاں پہ سری لنکا میں, تو کمٹمنٹ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے, پیسوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پلیئرز نہیں کھیل رہے, جو اویلیبل ہیں, ایٹ لیسٹ وہ آ کے پی سی بی کو چاہیے کہ 2-2 ایک میچ کے لیے ان کو اجازت دے دینی چاہیے. پاکستان کی کرکٹ کی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ بڑے کم جو سپر سٹارز ہیں وہ وہاں پہ جا کے کرکٹ کھیلتے ہیں, تو ان کے لیے, ان بچوں کے لیے, اس کراؤڈ کو پل کرنے کے لیے گراؤنڈ میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی کو اجازت دے دینی چاہیے. میرے کہنے سے کیا ہونا ہے, میں پی سی بی تھوڑی ہوں, اجازت تو پی سی بی نے دینی ہے. جاوید اقبال ہوں 24 نیوز سے. میرا سوال پہلے عارف صاحب آپ سے کہ کشمیر میں پہلا سیزن ہوا تو مظفر آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے, کیا کیپیسٹی بڑھائی ہے شائقین کے لیے؟ اور دوسرا میرا شاہد سے ہے کہ آپ 2016 T20 ورلڈ کپ سے پہلے اس وقت بھی بہت کھل کے حمایت کرتے رہے کشمیریوں کی, اتنا کوئی کھلاڑی نہیں کرتا, خاص کر اپنے رسک نہیں لیتا کیریئر پہ, آپ کرتے رہے. ابھی کوئی میسیج دیں گے کشمیریوں کو, نوجوانوں کو وہاں پر, تاکہ وہ ایک میسیج آپ کی طرف سے ان کی لی جائے؟ ویل, میں ہمیشہ کشمیر کی بات کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے. میرے خیال میں چاہے کوئی بھی ہو وہاں پہ, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, ظلم ہوتا ہے کہیں پہ بھی ہو, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے آپ کو. میں نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے, میں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی, لیکن وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف میں ہوں,
اس کے خلاف رہوں گا انشاءاللہ. ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں وہاں پہ, تو اس لیے وہ چیز میرے خون میں بھی ہے, انشاءاللہ بولتا رہوں گا. اور وہاں کے لوگوں کے لیے دیکھیں قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہم وہاں پہ لیگ کرکٹ لے کے گئے ہیں الحمدللہ, جس سے کافی پلیئروں کو موقع ملا ہے. بلکہ عارف ملک صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا اس لیے کہ اب انشاءاللہ کنٹینیو یہ لیگ ہوتی رہے گی کہ وہاں پہ کوئی کرکٹ اکیڈمی ہونی چاہیے جہاں ہمارے جانے کے بعد یہ نہ ہو کہ کرکٹ ختم ہو جاتا, سارا سال کرکٹ ہونی چاہیے وہاں کے بچوں کے لیے, تاکہ وہاں کے بچوں کا شوق اور بڑھے, وہاں سے ٹیلنٹ آئے گا, پاکستان کے لیے ٹیلنٹ آئے گا. اچھا پہلے میں گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کی بات کر لیتا ہوں کہ گراؤنڈ کی آپ نے بات کی. غالباً آپ سب لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وی آر دا اونلی پرائیویٹ لیگ ان دا ورلڈ جس نے فلڈ لائٹس انسٹال کیے ہیں سرکاری اسٹیڈیم پہ, گورنمنٹ کے اسٹیڈیم پہ, گورنمنٹ کی فیسلٹی پہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اپریشیبل پوائنٹ ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہم واحد پرائیویٹ لیگ ہیں کہ ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کر کے وہاں پہ فلڈ لائٹس لگائی ہیں. سو لاسٹ ٹائم کافی سارے چیلنجز تھے, اور آج میں کسی سے بات بھی کر رہا تھا کہ اتنے بڑے چیلنجز تھے کہ جس دن کے پی ایل کا انوگریشن تھا اس سے ایک دن پہلے لائٹ آن ہوئی تھی. سو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, لاسٹ ٹائم ساتھ دیا. سو اس دفعہ ہم جو گراؤنڈ کی جو پچز کے جو سکوئرز ہیں, جو چیزیں ہیں, لاسٹ ٹائم بھی پچز ریاض نے بہت اچھی پچز بنائی اور ہی از این امیزنگ کیوریٹر, ابھی ملتان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. سو اس دفعہ بھی کافی محنت ہو رہی ہے گراؤنڈ کے اوپر, پچز کے اوپر. اور جہاں تک انفراسٹرکچر کی بات ہے تو انفراسٹرکچر میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کا کام ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک انکلوجر پورا ہم نے اس کو ری بلڈ کیا تھا. اور بائی دا وے پروڈکشن فیسلٹی اگر ہم بات کریں تو دیٹ از دا لارجسٹ پروڈکشن فیسلٹی ان پاکستان مظفر آباد اسٹیڈیم میں, کہ جو آپ کے ایم سی آرز ہوتے ہیں یا اندر جو آپ کے سیٹ اپس لگے ہوئے ہوتے ہیں. سو میرا خیال ہے نیکسٹ سیزن میں ہم شاید گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں کہ ایک دو انکلوجرز اور بنائیں تاکہ کیپیسٹی انکریز ہو سکے. بیکاز لاسٹ ٹائم جو فائنل میچ تھا, فائنل میچ میں 18,000 لوگ اندر تھے اور 1 لاکھ سے لوگ باہر موجود تھے, اور وہ دے وانٹیڈ ٹو انٹر انٹو دا گراؤنڈ. تو اللہ کا شکر کہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. سو کیپیسٹی انکریز کرنی چاہیے. بالکل. میرا کویشچن ناظرہ مشتاق, میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ جس طرح سے کہہ رہے تھے لاسٹ ٹائم ہرشل گبس آنے کو, یعنی کہ وہ شامل تھے, اس دفعہ آپ پھر انٹرنیشنل پلیئرز کو مدعو کرنے جا رہے ہیں, تو کن کن کو اب تک آپ نے انوائٹ کیا ہے, اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں جس طرح سے پی سی بی چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اس طرح کے تھریٹس یہ ایک میڈیا میں آ چکی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ ایزیلی آ پائیں گے, یا پھر اس بات کو لے کر کچھ پرابلم ان کو ہو سکے گی؟ دیکھیں ایڈوائزری لاسٹ ٹائم میرے لیے بھی تھی, ہمیں بھی کہا گیا کہ بلٹ پروف گاڑی اور وہ ڈیورنگ دا جو بھی چل رہا تھا, لیکن الحمدللہ وہاں پہ آزاد کشمیر از اے ویری پیسفل. اگر اس کا آپ کرائم ریٹ دیکھیں بالکل آلموسٹ 0 کرائم ریٹ ہے وہاں پہ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, ہرشل گبس کے آج بھی بات ہوئی ہے میری, تو ہی از ریئلی انٹرسٹڈ ٹو کم بیک. اور پھر باقی لوگوں سے بھی میرا خیال ہے سنگاکارا سے بھی بات ہو رہی ہے, دلشن سے بھی بات ہو رہی ہے. سو یہ کام ہے راشد لطیف صاحب کا جو کہ ڈائریکٹر ہمارے کرکٹ آپریشنز ہیں, ہی از ان ٹچ ود آل دا انٹرنیشنل پلیئرز, اور ان شاء اللہ تعالیٰ 15 کو آپ کو نیوز ملے گی اس میں. اچھا, دوسرا یہ کہ کیا طریقہ کار ہے ٹیلنٹ ہنٹ کا آپ کے یہاں؟ ٹیلنٹ ہنٹ دیکھیں ہم نے آلریڈی ٹرائلز کنڈکٹ کیے ہیں, بڑے کمپریہنسو ٹرائلز کنڈکٹ کیے ہیں, بلکہ ریاض افریدی وہاں پہ گئے, اور بھی راشد بھائی خود بھی وہاں پہ گئے ہیں مظفر آباد. تو ہمارے پاس ایک پول آف ایک تو ریٹینشن پالیسی ہوگی اس دفعہ, جب ریٹینشن پالیسی میں ہم 1 کشمیری کو ریٹین کر رہے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ ہم نے 5 کشمیری بچے مینڈیٹری رکھے ہیں ایچ اسکواڈ میں, ٹو ان کو ڈریسنگ روم شیئر کرنا ہے بڑے پلیئرز کے ساتھ. ان کو لالا جیسے پلیئر کے ساتھ ڈریسنگ روم جب شیئر کریں گے تو آبویسلی ان کی کوالٹی آف کرکٹ بھی بہتر ہوگی, کانفیڈنس لیول بھی انکریز ہوگا. سو جو وہاں پہ کشمیری بچے ہیں ان کے لیے کافی کام, ابھی تھوڑی دیر پہلے اکیڈمی کی بات ہو رہی تھی, تو اکیڈمی کے لیے ہم ابھی گورنمنٹ کے ساتھ وی آر ان ٹچ. لالا بھی لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر AJK کو ملے ہیں. سو ہم وہاں پہ جگہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں جگہ مل جائے, بیکاز یو نیڈ اے پراپر اسپیس. جگہ تو نہیں, ہم پرائم منسٹر تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی رک تو جائے جس کے ساتھ کام تو ہو سکے, وہ نہیں پتہ چل رہا. میرا خیال ہے یہ بریکنگ نیوز بنے گی آج کی. جی نذیر صاحب. اوکے, زبیر فرام ایکسپریس نیوز کراچی. عارف صاحب پہلا کوشچن تو آپ سے, پھر شاید آپ سے بات ہوگی. عارف صاحب ابھی شاہد نے بات کی, پتہ نہیں وہ حکم تھا یا ریکویسٹ تھی, میں سمجھتا ہوں ویسے ریکویسٹ ہوگی ڈیفینیٹلی. شاہد از ڈوئنگ ویری گریٹ فار دا ہیومنٹی.
तो पहले तो ये कि उनकी बात का जवाब दे दें कि कुछ करना नहीं, लाला की बात जो है ना, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि लाला से जब भी कोई डिस्कशन होती है इनका हुक्म होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हालांकि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर प्रीमियर, तो लाला के साथ हमारे प्यार मोहब्बत का लेवल वो है, तो हुक्म हो गया वो इंशाल्लाह ताला 1 मिलियन का मैं ऐलान करता हूँ शाहिद अफरीदी फाउंडेशन में। सो उसमें हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। दैट्स वेरी ग्रेट। कोई और सवाल आप लोगों? क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन करूंगा मैं, पहले तो बात क्वेश्चन। आरिफ साहब, अगर आपको याद हो फर्स्ट एडिशन जब आपका स्टार्ट हो रहा था, मैंने क्वेश्चन आपसे किया था, रिपीट कर रहा हूँ वो, कि पीसीबी से अब ताल्लुकात में जो है जो सर्द महरी आ गई थी उसमें कुछ बेहतरी आई, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए, आपकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स, तो अब करंट सिचुएशन क्या है? पीसीबी से आपका इंटरेक्शन किस हद तक चल रहा है? और शायद आपसे क्वेश्चन कि ज़ाहिर है क्रिकेट में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, हर लीग में ऑलमोस्ट एम्बेसडर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं, लेकिन पीसीबी की जो सिचुएशन है, अब ज़ाहिर है कि आप अपने पीक के ऊपर क्रिकेट को खैर बात कह देंगे, तो अगेन एक क्वेश्चन रिपीट होगा कि आप समझते हैं कि पीसीबी में पहुंचकर आप क्रिकेट की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं? थैंक यू। अच्छा, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ पहले। आपका पीसीबी के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से जवाब ये है कि सैंक्शन कर चुकी है पीसीबी, एनओसी मिल गया। मेरा ख्याल है इतना जवाब काफ़ी है। तो इसका मतलब है कि दे आर हैप्पी विद। चैलेंजेस ज़रूर थे हमारे ऑडिट्स के और बाकी कुछ इरेगुलरिटीज थी, उनको हमने फिर सारा मैनेज करके वो सारी की सारी चीज़ें ठीक की, जो जो हमें मांगा गया वो हमने सारी चीज़ें दी। और मेरा ख्याल है कि पीसीबी के साथ कोई रिलेशनशिप वाली तो बात ही कोई नहीं है। हम तो एक लीग कर रहे हैं और हमारा एक फंडामेंटल राइट भी था टू गेट दी एनओसी, जो माशाल्लाह से मिल भी गया हमें। कोई और सवाल आप में से किसी का? अच्छा, मेरा जवाब ये जी कि मैं कहीं किसी कमरे में बैठ के एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकता और किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। तो मुझे ग्रास रूट लेवल पे काम करना अच्छा लगता है और ख़ुद निकल के ख़ुद काम करना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो किसी ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर पाऊँगा मैं। नहीं, ठीक चल रहा है चेयरमैन। सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी वजीर आज़म आए, जो बंदा अच्छा काम कर रहा है चेयरमैन, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। आरिफ मलिक साहब, आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि ये ऐसी नौबत क्यों आई? लास्ट टाइम भी खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिले, 1 साल तक इंतजार करना पड़ा, क्या इस बार भी जब टूर ख़त्म होगा तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा? ये गलत परसेप्शन है, बिल्कुल। मैं आई डू नॉट एग्री विद दिस परसेप्शन। हमने जो 5 फ्रेंचाइजेस थी, एक फ्रेंचाइज का इशू था, उसके पैसे फ्रेंचाइज की वजह से रुके हुए थे। आप बाकी जो मेजॉरिटी, अगर 90% पेमेंट्स हो चुकी थी तो मीडिया में ये कि जी क्यों पेंडिंग रह गई, तो उसमें कुछ इश्यूज होंगे ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब इश्यूज रिजॉल्व हो गए तो नहीं, ये प्राइज मनी की बात है। 1 साल तक प्राइज मनी का वेट किया गया, ये गलत परसेप्शन है। प्राइज मनी बेसिकली आपका नॉमेनक्लेचर स्पॉन्सर देता है। अब वो हमने सेक्रीफाइस करके, आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि लीग शुरू होने से पहले, इवन एनओसी लेने से पहले हमने वो प्राइज मनी भी क्लियर की अपनी पॉकेट से। अदरवाइज नॉमेनक्लेचर का या आपका जो टाइटल स्पॉन्सर होता है उसका काम होता है वो। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपने एक ली थी फ्रेंचाइज पहले जम्मू जवाज की, फिर बीच में आप स्किप कर गए थे, अब दोबारा से आप आए हैं, तो उसकी क्या वजह थी? बेसिकली प्राइम स्पोर्ट्स एकेडमी, जो कि ऑलरेडी हम स्पोर्ट्स पे काम कर रहे थे, और जाहिर सी बात है जब बंदा नए आते हैं तो मुख्तलिफ आपस में हो जाती हैं या कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, तो इसमें कोई ऐसी ख़ास रीज़न नहीं थी। एक हम शौक़ से जो है स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, प्राइम स्पोर्ट्स एकेडमी, और केपीएल जो है माशाल्लाह एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, तो खुशी है कि हम पार्ट बने केपीएल की। बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल आप में से है? थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों के आने का। इन अल्फाज के साथ हम ख़त्म करेंगे। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक, और इंशाअल्लाह कश्मीर प्रीमियर लीग पाकिस्तान क्रिकेट की शहरक बनेगी, अटूट अंग बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लाला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आरिफ मलिक साहब, आपको और पूरी मैनेजमेंट को आपकी बहुत बहुत मुबारक हो। या थैंक यू वेरी मच। चलेंगे जनाब, बहुत शुक्रिया। लाला ने एक वीडियो मैसेज देना है, बस वो 1 मिनट में। चाय पीने दे इनको, चाय पीने में, चाय ठंडी हो जाएगी वरना।